کھانے یا پینے والی ڈبہ بند شاید ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے اجزائے ترکیبی میں ایک نام نہ لکھا ہو۔ سائٹرک ایسڈ ہر طرح کے جوس، سکوائش، کولا، جام، جیلی، بسکٹ، مایونیز، کیچپ، ٹافیاں، یہاں تک کہ چاکلیٹس، کاسمیٹکس اور ادویات تک میں سائٹرک ایسڈ کا استعمال عام اور ناگزیر ہے۔ سائٹرک ایسڈ جسے عام زبان میں ٹاٹری بھی کہا جاتا ہے، لیموں کے رس میں 9 سے 10% پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ تجارتی پیمانے پر دنیا بھر میں اس کا استعمال قریباً 30 لاکھ ٹن سالانہ ہے، جس کی رسد ظاہر کرتی ہے کہ لیموں سے ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا پچھلے 100 سال سے دنیا بھر میں یہ لیموں کی بجائے کم قیمت کھانے کی ویسٹ ایشیا سے بنایا جاتا ہے۔ چقندر سے شکر بنانے کے عمل دوران جو شیرہ حاصل ہوتا ہے وہ سائٹرک ایسڈ یا ٹاٹری بنانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا خام مال ہے۔ دوسرے نمبر پر گنے سے بننے والا شیرہ اور آلو کی چپس بنانے والی فیکٹریوں کی ویسٹ۔ فصل سے آلو نکالتے وقت فی ایکڑ 2 سے 2.5 من آلو کٹ جاتے ہیں۔ ان کا استعمال صرف جانوروں کی چارہ کے طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ کٹے ہوئے ضائع آلو بھی سائٹرک ایسڈ کی تیاری کے لیے کم قیمت خام مال کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ان سب خام مال سے ٹاٹری بلا بنائی کیسے جا سکتی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اس کی تیاری کا طریقہ جان کر آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ ہم میں سے قریب ہر شخص نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اگر کھانے کی کوئی چیز چند روز تک کہیں کھلی فضا میں پڑی رہ جائے تو اس پر کالے سے رنگ کی ایک پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ اس پھپھوندی، جس کو ہم پنجابی زبان میں الی بھی کہتے ہیں، بس یہی کالی سی پھپھوندی یا الی ٹاٹری بنانے کے کام آتی ہے۔ شکر ساز فیکٹری کے ویسٹ شیرے میں چینی کا تناسب 50% تک ہوتا ہے۔ اس میں اس کے وزن سے 1.5 گنا پانی اور کچھ کیمیائی مرکبات انتہائی کی کم مقدار میں ملا کر لوہے یا سٹیل کے ڈرموں میں ڈال اس میں کچھ پھپھوندی شامل کر کے مناسب درجہ حرارت پر رکھ دیا جاتا ہے۔ 7 سے 10 دن میں یہ پھپھوندی اس میزے میں موجود چینی کو ٹاٹری میں تبدیل کر دیتی ہے، جسے بعد میں چونے کے پانی کی مدد سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ چپس بنانے والی یا فیکٹریوں کی ویسٹ یا کٹے پھٹے بکار آلووں سے ٹاٹری بنانے کے لیے اس ویسٹ کو ابال کر پانی میں شامل کر کے لیئی کی صورت میں بنا لیتے ہیں۔ اس لیئی کو فرمانیٹر ٹینک میں ڈال کر اس میں وہی کالی پھپھوندی ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح 7 سے 10 دن میں آلووں میں موجود سارے نشاستہ کو پھپھوندی ٹاٹری میں تبدیل کر دیتی ہے، جس سے پیچھے بتائے گئے طریقوں کی مدد سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ کام 1917 سے ہو رہا ہے۔ وطن عزیز کہ جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مائکرو بایولوجی میں ایم فل کیے فارغ نوجوان نوکری کی تلاش میں جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہوں گے۔ اپنے استعمال کے 100% ٹاٹری دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے جامعات استاذہ کرام جن میں بیشتر بہر کے ممالک سے PhD ہوتے ہیں اپنے طلباء کو اس طرح کے چھوٹے قابل عمل پروجیکٹس پر کام کیوں نہیں کرواتے۔ ہمارا اندازہ ہے اس طرح کا پائلٹ پروجیکٹ چند لاکھ روپے میں بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی کے 4 طلباء مل کر محض اپنے موبائل فون کی قیمت کے برابر سرمایہ سے اس کا پائلٹ پلانٹ بنا سکتے ہیں۔ معیار کی جانچ اور عمل کی بہتری کے بعد تجارتی پیمانے پر فیکٹری لگانے کے عزمباز سرمایہ کاروں کو دعوت دی جا سکتی ہے۔ ہمیں یقین ہے ہمارے یہاں کی الی بھی سوچتی ہوگی کہ یہ کیسی الو ہے، میرا بھی مثبت استعمال نہیں کر سکے۔ نہیں معلوم ہم کب غیر روایتی سوچ اپنائیں گے، نہیں معلوم ہم کب خوشحال ہوں گے۔